السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلی گزارش تو آپ سے میری یہ ہے کہ میری ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ آپ کو فائدہ ہو۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید سے سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، قرأت سے پڑھنا جو ہے نا، وہ ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم محنت کریں تو وہ بھی آسان ہے، لیکن بہرحال ابھی قرأت سیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا تجوید کو سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تجوید کے بغیر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پتہ ہے ہم بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہم کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم کیا ہے، گنہگار ہوتے ہیں۔ اب اس جدید دور میں تو ہم ضرور گنہگار ہوں گے۔ کیونکہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم کہاں سے سیکھتے، ہم نے سیکھا نہیں تھا یا ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا، اس لیے ہم کیا ہے، غلط سلط پڑھ لیتے تھے۔ اب تو یوٹیوب پر بھی قرآن پاک بہت سے قاری حضرات ہیں، سکھاتے ہیں، آن لائن الگ سکھایا جاتا ہے، مساجد میں پڑھایا جاتا ہے، مدارس جگہ جگہ مدارس ہیں وہاں پر پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ گھروں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو اب تو یہ کہنا ہرگز غلط بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ تو بس میرا مقصد یہ ہے کہ میری کوشش ہے اور میرا ارادہ ہے، بس اللہ سے اچھی امید ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ دل سے سیکھنا چاہتے ہیں، واقعی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ان تک میری ویڈیو ضرور جائے گی اور انشاءاللہ وہ ضرور سیکھیں گے۔ باقی دیکھیں، یوٹیوب پر ہزاروں چینل میں ہمیں ملتے ہیں جس میں کیا ہے، قرأت سکھائی جاتی ہے، تلاوت ہم سنتے ہیں، بڑے آسان انداز سے تلاوت اس میں ہے، ہم سنتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، سننے اور خود پڑھنے سیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ صحیح ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، خود پڑھنا ضرور آنا چاہیے۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ ویسے تو یہ نا آپ کی سہولت کے لیے ویڈیو بنائی ہے میں نے، کہ آپ آن لائن جو پڑھنا ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہے، وقت مقرر کرنا ضروری ہے، تو آپ کے لیے پھر وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے بزرگ حضرات ہیں، یہ نوجوان بچے ہیں آج کل کے، کالج پڑھنے والے، اسکول پڑھنے والے، اکثر وقت نہیں نکال پاتے، تو پھر یہ سہولت ہے کہ بس چینل سے ایک ویڈیو آپ لیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں روز کی، چھوٹی صورت ہے تو ایک صورت، ٹھیک ہے، آپ کو سکھاؤں، بڑی صورت ہے تو روز کا ایک رکوع انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ تو وہ یہاں سے نا بس کیا کریں، وہ ایک ویڈیو کھولیں، آج سورۃ ناس یا پڑھی ہے، یاد کی ہے، کل سورۃ فلق کریں۔ اسی طریقے سے بس کیا ہے، بس محنت کریں۔ اگر آپ کا ارادہ پختہ ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، میں اپنی پوری محنت سے کیا ہے، آپ کو قرآن پاک سکھاؤں گی اور آپ سیکھ جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو کیا ہے، قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو قرأت کے ساتھ تو میں نہیں پڑھاؤں گی، میں نے صرف آپ کو تجوید سکھانی ہے۔ صحیح، تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے نا، تو کیا ہے، ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ہم کیا ہے، گنہگار ہوتے ہیں۔ تو بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اب دیکھیں کہ ابھی میں انشاءاللہ سورۃ ناس کی تلاوت کرواؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے، تجوید کے ساتھ پڑھاؤں گی۔ آپ کو جب وقت ملے آپ اس ویڈیو کو کھولیں، آپ میرے ساتھ سورت کی تلاوت کریں، ایک بار، دو بار، زیادہ سے زیادہ آپ 3 بار تلاوت کریں گے، آپ کو کیا ہے، سورت پڑھنی آ جائے گی۔ صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں، آپ بھی ارادہ کریں، ہمارا ارادہ ہے آپ کو سکھانے کا، آپ پختہ دل سے ارادہ کریں سیکھنے کا، تو انشاءاللہ کیا ہے، ہم آپ کو سکھا پائیں گے اور آپ کیا ہے، سیکھ پائیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، اب ہم کیا ہے، ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا، زیر آ گئی۔ جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زیر ہوگی تو کیا ہے، ہم اس کو، اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیے، اب قوف جو ہے یہ موٹا ہے، صحیح ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ قل اعوذ، ٹھیک ہے، حمزہ کی آواز آ، عین کی آواز آ۔ قل اعوذ
برب الناس. اب یہ جو نون ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے غنہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح اب اس آیت کو ایک ساتھ ہم روانگی سے پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس مالک الناس. یہاں پر نون کے ناس کے نون پر بھی ہم نے کیا کیا, غنہ کیا ہے, ٹھیک ہے. الہ الناس, یہاں پر بھی کیا ہے, غنہ کرنا ہے. من شر الوسواس. اب دیکھیں من پہ ہم نے کیا کیا, اخفا کیا ہے, صحیح صحیح ہے. اخفا مانا آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر لمبا کر کے یعنی کھینچ کر پڑھنا, ٹھیک ہے. من شر الوسواس الخناس. اب یہاں پر بھی کیا ہے, خناس کے نون پر ہم نے کیا کیا, غنہ کیا, ٹھیک ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. صحیح ہے, صاد کو موٹا پڑھیں گے ہم, ٹھیک ہے. اور یہاں پر نون پر بھی ہم نے کیا کیا, غنہ کیا. من الجنۃ والناس. اب یہاں پر جن کے نون پر بھی ہم نے کیا کیا, غنہ کیا, اور ناس کے نون پر بھی غنہ کیا. ایک عام سی بات ہے, بہت چھوٹی سی, بس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے فی الحال کے لیے, کہ نون مشدد اور میم مشدد. نون مشدد میم مشدد مطلب نون کے اوپر جب یہ کیا ہے, تشدید آ جائے, ٹھیک ہے. یہ تشدید اسے کہتے ہیں, تشدید کی علامت جس حرف پر آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. تو نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ کیا ہے, غنہ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ اسی طرح میرے ساتھ اس کو 1-2 مرتبہ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی پڑھنا آ جائے گا. اب ہم پھر سے ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں, دیکھیں. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ کہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں, اگر آپ بالکل نورانی قاعدے سے بالکل شروع سے خود یا اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ مجھے کہیں گے تو انشاءاللہ میں کیا ہے نورانی قاعدے کی پہلی تختی سے کیا ہے تجوید بھی سکھاؤں گی, وہ بھی آپ کے کہنے پر. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گی, تجوید بھی سکھاؤں گی. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اسی طرح ہم روز ایک سورت ضرور پڑھیں گے. اور اگر آپ آن لائن بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کریں. انشاءاللہ میں سب کو الگ الگ فردن جواب ضرور دوں گی. باقی ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہیں. اگر آپ کا دل مانے تو پھر آپ مجھے اسے سبسکرائب بھی کریں, صحیح ہے, شیئر کریں, کمنٹ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو جواب بھی ضرور دوں گی. صحیح ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.